علم و تقوی کا چراغ بجھ گیا خاموشی میں، علم و تقوی کا چراغ بجھ گیا خاموشی میں، چشم امت رہ گئی عاشقوں کی آغوشی میں۔ وہ جو فتویٰ میں بھی تقوی کی مثال تھا، وہ جو فتویٰ میں بھی تقوی کی مثال تھا، آج مٹی میں سویا رب کی آغوش میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی چیزیں پیدا کی ہیں، انہوں نے مرنا لازمی ہے۔ کسی نے بچپن میں مرنا ہے، کسی نے جوانی میں مرنا ہے، اور کسی نے بڑھاپے میں مرنا ہے۔ کوئی بدکاری کر کے مرتا ہے، برے کام کر کے مرتا ہے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی اچھے کام کر کے مرتا ہے کہ دین کے غلبیت کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہیں اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی حضرت اقدس پیران پیر، پیر و مرشد حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے واحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک دکھ اور بہت درد ہے، ایک غم ہے پوری امت کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام کی تمام زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، اللہ کے دین کے غلبیت کے لیے۔ حضرت اقدس کی تمام تر زندگی اللہ کے دین میں مصروف رہی، اللہ 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 کرتے وہ آخر اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ کل ان کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھی خطرے سے باہر ہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اکابرین کا سال کے اندر ہم سے رخصت ہونا انتہائی دکھ اور درد کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں 2026 آ رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس سال نے ویران کر دیا ہے۔ اتنے عظیم عظیم ہستیاں اس سال میں ہم سے رخصت ہوئی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ مقبول، دنیا والوں کے ہاں بھی وہ مقبول، حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد بھی صحیح طریقے سے ادا کیے۔ یہ واقعی ایک انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے، لیکن اسی دکھ کو لے کر صرف نہیں بیٹھنا، بلکہ آج کل کے نوجوان طبقے اور علماء، طلباء اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہے حضرت اقدس کے مشن کو، حضرت اقدس کے دستور و منشور کو اپنانا اور اپنا کر اس پوری دنیا کے اندر پھیلانا۔ جیسا کہ حضرت اقدس نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دی تھی، یعنی انہوں نے ہر ایک سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات انہوں نے اللہ کے راہ میں گزارے۔ کبھی کربوغا میں اجتماع کرتے، کبھی اسلام آباد جاتے، کبھی کراچی آتے، اور یہ آخری ملاقات ہماری کراچی میں حضرت اقدس سے ہوئی تھی، یہ چند دن پہلے یہاں پہ۔ حضرت اقدس کی کتب اتنی کمال کی ہیں، اتنی کمال کی، ایک دفعہ بندہ پڑھ لے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت اقدس کی اردو سننے میں تھوڑی سی کمزور نظر آتی تھی، محسوس ہوتی تھی، لیکن اگر آپ ان کی تصانیف پڑھیں تو آپ کو رونا آئے گا کہ کتنی عظیم ہستی آج دار فانی سے رخصت ہو گئی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر رکنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے حضرت اقدس نے امت کو تیار کیا تھا، اجتماعات کربوغا کے اندر کرائے تھے،
اس مقصد کو ہمیں لے کر پوری دنیا کے اندر جانا ہوگا۔ حضرت اقدس نے تمام کی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر ورد کرتے تھے خود بھی اور لوگوں کو بھی ذکر اور ورد کراتے تھے۔ تو آج میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم حضرت اقدس کے مشن کو سب سے پہلے خود اپنائیں اور اپنی تمام زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلائیں، یعنی غالب دین اسلام کی غلبیت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو تمام حضرات حضرت اقدس کے مشن کو نہیں بھولنا، حضرت اقدس کے مشن کو اپنانا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے آخرت کے منازل آسان فرمائیں۔ اور کل دوپہر 2 بجے حضرت اقدس کا نماز جنازہ ہے، تو جنازے کے اندر شرکت کریں، کیونکہ وہ اتنے عظیم اللہ والے ہیں، کیا بتا ان کی وجہ سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت سے ایک دفعہ پھر دعا ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت اقدس کی خدمات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور حضرت اقدس کے آخرت کے منازل آسان فرمائے، اور حضرت اقدس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ویسے تو کوئی فرد اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بھائی بہن وغیرہ افسوس کرتے ہیں، لیکن یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے جانے کے بعد پوری امت مسلمہ غم میں مبتلا ہے، لیکن اس وقت ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے صبر کرو غم میں، اللہ کہتا ہے صبر کرو، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، صبر کا دامن اپنانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم مجھے بھی ہے، اور میں آپ کے غم کو بھی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگ بہت غمزدہ ہوں گے، لیکن اس کا بالکل یہ مقصد نہیں کہ ہم حضرت اقدس کے مشن کو دستور کو بھولیں، بلکہ ہم آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے حضرت اقدس کے مشن کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے اور اسلام کی غلبیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں حق و صدق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب